نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ کے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے آج ہم رمضان المبارک کے 17ویں دن میں بہت سی مقدس ہستیوں اور نفوس قدسیہ کے فیوض اور نورانیتیں حاصل کرنے کے لیے آج کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوا اور آج آپ رمضان کے 17 دن گزار کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح میری عرض آپ سے یہی ہے کہ ہر دن میں افطاری کے وقت ایک مرتبہ ضرور سوچا کیجئے کہ آج کی افطاری تک ہم نے کتنا کچھ حاصل کیا ہے اور کتنا ضائع کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس سوچ کی بڑی برکت ہوگی اور ہم ہر دن میں اپنا جائزہ لے سکیں گے، اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے کہ اتنے سارے سفر میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے اور تقوی کے کتنا قریب ہوئے ہیں۔ ہمارا مین مقصد تو یہ ہے نا، لعلکم تتقون۔ ہم اتنے سارے دنوں سے تقوی تلاش کر رہے ہیں اور تقوی کے منصب پہ پہنچنے کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ چیک کرنا ضروری ہے کہ وہ دولت ہمیں کتنی نصیب ہو گئی اور کتنی باقی رہ گئی ہے۔ اپنی عبادت کو چیک کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنے روزے کا سٹیٹس چیک کریں، صبح سے لے کے رات تک آپ کے روزے کی حالت کیا رہی، آپ نے کتنا اعلیٰ روزہ گزارا، کتنی غلطیاں کی، کتنی عبادت کی، کل کتنی کی تھی، آج کتنی کی، آج کتنی کی ہے، کل کتنی کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دن ہمیں نیچے سے اوپر لے جاتی ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں جو رحمتوں کے سٹیشن مل جاتے ہیں ہمیں، جیسے آج کتنا شاندار اللہ نے اپنی رحمتوں برکتوں کا سٹیشن ہمیں عطا کیا۔ تو جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو رب کے لطف و کرم کی سیل لگی ہوتی ہے، تو وہ جتنا ہم خرید نہیں سکتے اپنے اعمال سے، اپنی عبادتوں سے، جس طرح آج دیکھیں اس مقدس دن کی برکت سے کتنے لوگوں کو اللہ نے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ ہے اس رحمت کے اسٹیشن کی سیل۔ غور کریں، چیزوں پہ غور کریں، اس کو رحمت کے اسٹیشن کی سیل کہیں گے، جو آپ کو بیٹھے بٹھائے اللہ پاک نے توفیق دے دی۔ یہ فیضان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔
पिछले 16 दिन में आपने जो नेकी नहीं की, आज उनकी नूरानियत की वजह से अल्लाह ने आपसे वो नेकी करवा दी। ये फैज़ान है असहाबे बदर का, जिनका कितना तज़किरा पिछले दिनों में आपने पढ़ा और अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने मोहब्बत से उनकी बातें सुनी, उनकी बहादुरी और उनकी जुर्रत के कारनामे सुने। आज अल्लाह ने उसका फैज़ान आपको अता किया कि उनके दिन उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए और उनके सदक़े अपने तमाम अजीज़ व अक़ारिब के इसाले सवाब के लिए अल्लाह ने आपको वो नेकी अता कर दी जो आप दुनिया से चले जाएंगे आपकी नेकी ख़त्म नहीं होगी। कभी कोई कुरान करीम का एक हरफ भी पढ़ेगा और उसको पढ़कर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो उसका नूर आपकी कब्र तक पहुँच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है कि हम पीछे अपनी रफ्तार से आ रहे थे, अपने मुताबिक नेकी करते आ रहे थे। जब हम रहमत के स्टेशन पे पहुंचे, अल्लाह ने सारे दरवाजे नेकी के खोल दिए। ये होता है फैज़ मुक़द्दस और पाकीज़ा रूहों का, ये सारा फैज़ उनका है। तो इसी मुनासबत से सबक तो हमारा अपनी रूटीन पे चलेगा, लेकिन हमेशा की तरह चंद जुमले, चंद कलिमात उन मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में भी उनकी रूह के फैज़ को मुतवज्जे करने के लिए मैंने कुरान करीम से भी उनका ज़िक्र पाक किया और चंद अशार की सूरत में भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक तो वो ज़िक्र फरमाया जो रोज़ हमारा मौजू होता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो हर रोज़ इसकी लज्जत हासिल किया करें कि रमज़ान का ये महीना, इसका तर्जुमा है कि रमज़ान का ये महीना है जिसमें रब का कुरान नाज़िल। तो जब कुरान की बात हो कि रब का कुरान नाज़िल हो तो उस वक़्त फ़ौरन अपने हाथों को देखा करें कि वो कुरान हमारे हाथों में। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हर रोज़ उस कुरान को साथ लेकर आते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ नूर अपने सीनों में समेट के जाते हैं। और दूसरी जगह से असहाबे बदर की याद में वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक ईमान वालों को मुखातब करके या फरमा रहा है वलक़द नसरकुमुल्लाहु, कि बेशक तुम्हें अल्लाह ने बदर के मैदान में शानदार मदद अता फरमाई। व अंतुम अज़िल्ला, मुसलमानों ज़रा सोचो तुम क्या थे, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ, तुम तो बड़े कमज़ोर थे, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो इतनी शानदार फतह क्यों अता की? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उस ज़ात अक़दस का शुक्र अदा करो। और तीसरी निस्बत अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और उनकी अज़वाज पूरी उम्मत की माएँ हैं। तो ये तीनों चीज़ें आज हमने पूरी तवज्जो से और वक्त का एहसास करते हुए लेकर चलनी है। तो सबसे पहले हाजिर होते हैं सैयदा तैयबा महबूबे कायनात और सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ की बारगाह। ए उम्मुल मोमिनीन, आपकी बारगाह अक़दस में हमारा इजहार अक़ीदत यूँ है कि इल्मो इल्मो हिकमत की कोहे गिरा आयशा। कोह कहते हैं पहाड़ को, और गिरा बहुत बड़ा जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इल्म हिकमत की कोहे गिरा आयशा और अहले ईमान की हैं प्यारी माँ आयशा। रब ने उनको चुना
آپ کو بھی رب نے چنا ہے نا رمضان کے لیے، قرآن کے لیے، اپنی رحمتیں دینے کے لیے۔ اب ذرا آپ کو لطف آئے گا نا کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم روز کتنی دولت کما کے لے جاتے ہیں، اور آپ کے بہت سے ساتھی جو گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ دن چڑھ گیا کہ نہیں۔ تو آپ کو رب نے چنا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو کیسے چنا۔ رب نے ان کو چنا مصطفیٰ کے لیے، رب نے ان کو چنا مصطفیٰ کے لیے، میرے سرکار کی روح و جاں عائشہ، اور ان کی سیرت تقدس کا اعلیٰ نصاب، ان کی سیرت تقدس کا اعلیٰ نصاب، رہبر کاروان زنا عائشہ۔ یہ ساری امت کی جو عورتیں ہیں ان کے قافلے کی سالار ہیں، رہبر کاروان زنا عائشہ۔ بے شمار ان کے احسان ملت پہ ہیں، بے شمار ان کے احسان ملت پہ ہیں۔ ایک ہلال ہدایت رساں عائشہ، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ ایک ہلال ہدایت، یہ ہدایت کا چاند ہے اور یہ پوری امت تک ہدایت پہنچانے والی ہے۔ بے شمار ان کے احسان ملت پہ ہیں، ایک ہلال ہدایت رساں عائشہ، اور اپنی دانائی میں وہ فقید المثال، پورا زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا، اپنی دانائی میں وہ فقید المثال ہیں، بڑی نکتہ بین نکتہ داں عائشہ ہیں، بڑی نکتہ بین نکتہ داں عائشہ، ایک ہلال ہدایت رساں عائشہ، رہبر کاروان زنا عائشہ، اور میرے سرکار کی روح و جاں عائشہ، اور اہل ایمان کی پیاری ماں عائشہ۔ اور دوسری طرف ہمارے وہ مقدس جماعت جو آج کے دن 17واں روزہ رکھ کر غضب کی گرمی میں، شدت کی بھوک پیاس میں، بغیر سواریوں کے مصطفیٰ کریم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کے ساتھ میدان بدر میں اپنی جرأتوں کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ 3 گنا زیادہ ظالم و فاسق دشمن کے سامنے، بے شمار اسلحہ، بے شمار سواریاں، اور ادھر تھوڑے سے لوگ۔ ہم نے چند دن پہلے کتنی خوبصورت باتیں پڑھی تھی بدر والوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تھوڑے سے کافر دکھائے، اور ادھر کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے سے کر کے دکھائے کہ وہ اپنی طاقت لے کے آ جائیں، یہ اپنی طاقت لے کے آ جائیں، اور جب میدان سج گیا تو پھر اب کافروں کو یوں لگتا تھا کہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں کہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اور ان کے اوپر دہشت بیٹھتی۔ اور ادھر اللہ کریم نے کیا شان دکھائی اپنے محبوب کے غلاموں کی، جو خالی ہاتھ آئے تھے، جو روزے کے ساتھ تھے۔ اللہ نے پھر اپنی مدد کا آغاز کیا، پورا 1000 فرشتہ آسمان سے کتاب در کتاب، پھر 3000 فرشتہ آیا، پھر 5000 فرشتہ آیا۔ اللہ رب العزت نے وہ مدد، وہ نصرت، وہ فتح عطا فرمائی کہ آج تک زمانہ اس کو جان نہیں سکا کہ یہ کیسی فتح تھی۔ تو اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا، اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا، خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا، خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا۔ اور صدیاں گزر گئی ہیں، 1450 سال، صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک، صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک، کیا ذو فشاں ہے آئینہ اصحاب بدر کا، کیا ذو فشاں ہے آئینہ، کیا چمک ہے
آپ ایک آئینہ لگا دیں نا دیوار کے ساتھ اور وہ 8-10 سال لگا رہے، اب اس میں سے دھندلا نظر آنے لگتا ہے یا پھر پیچھے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آئینہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اصحاب بدر کی ذوات کو اس آئینے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے آئینے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، 2-3 سال کے بعد ان کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ ذرا مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو کہ وہ کیسا آئینہ ہے، ان کی چمک دمک کا عالم، ان کے ذکر کا، ان کی شان کا، ان کی شوکت کا، ان کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک، کیا ذو فشاں ہے آئینہ اصحاب بدر کا۔ اور اب آپ سارے جو محبت سے ذکر کرنے آئے اور سننے آئے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری، آپ کے لیے شعر یہ ہے کہ اس پر خدا کا لطف و کرم ہوگا دیدنی۔ دیدنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی فلاں چیز تو دیکھنے والی ہے، بس یہ جو لطف و کرم ہوگا نا ان کی محبت میں بیٹھنے والوں پر، وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ جن کو اللہ نے آنکھ دی ہوگی وہ تو آج ہی دیکھ سکیں گے، ورنہ پھر قیامت میں جا کے نظر آئے گا۔ اس پر خدا کا لطف و کرم ہوگا دیدنی، جو دل سے شیدا ہو گیا اصحاب بدر کا۔ اور مجھ سے یہ فیصلہ کبھی ممکن نہ ہو سکا کہ ان مقدس ہستیوں کے ذکر کا مقام کیا ہے، مجھ سے یہ فیصلہ کبھی ممکن نہ ہو سکا، خوشبو ہے یا ہے تذکرہ اصحاب بدر کا، خوشبو ہے یا ہے تذکرہ اصحاب بدر کا۔ تو ہم ان مقدس ہستیوں کے تصدق سے ان کی بارگاہوں کا وسیلہ دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نغمہ قرآنی آپ خود بھی بول لینا، ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا انشاءاللہ، کوئی زور زبردستی سے ہم نے بنا ہی لینا ہے آپ کو دیوانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اب وقت کا اندازہ رکھ کے میں نے تھوڑا سا کم پڑھے تاکہ پھر ہمیں کل کی طرح تفسیر چھوڑنا نہ پڑے. میں ترجمہ پڑھوں گی، آپ سنیں گے. الف لام را حروف مقطعات، حروف تفسیر میں ان کی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گی. تل کا آیات، یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی. اکان للناس، کیا لوگوں کو عجباً تعجب ہے اس پر، ان اوحینا کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل ایک مرد پر، منہم ان میں سے، ان انذر الناس اس لیے کہ ڈر سناؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، ان لہم کہ ان کے لیے قدم مقام ہے، صدق سچ کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس. قال الکافرون کافروں نے کہا، ان ھذا بے شک یہ تو لساحر مبین ضرور کھلا جادو ہے. ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق جس نے بنائے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر استوا فرمایا یعنی توجہ فرمائی، علی العرش عرش پر استوا فرمایا جیسی اس کی شان ہے. یدبر الامر وہ تدبیر فرماتا ہے کام کی، ما من شفیع نہیں کوئی شفاعتی ہو سکتا، الا مگر، من بعد بعد، اذن اس کے اذن کے ہی، ذالکم اللہ یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوا تو تم اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے، الیہ مرجعکم اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں، جمیعا سب کو، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہو بے شک وہ، یبدأ پہلی مرتبہ، الخلق پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات اور اچھے عمل کرنے والوں کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا جو کافر ہیں، لہم شراب ان کے لیے مشروب ہے، من حمیم شدید گرم پانی کا، وعذاب العلیم اور دردناک عذاب، بما کانوا بوجہ ان کے، یکفرون کفر کے. هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاءً روشنی، والقمر اور چاند کو، نوراً نور، وقدرہ اور مقرر کر دی اس کے یعنی چاند کے لیے، منازل منازل، لتعلموا تاکہ تم جان لو،
عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ سب، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، الآیات نشانیاں، لقوم یعلمون علم والوں کے لیے یا علم والی قوم کے لیے، ان فی اختلاف بے شک تبدیلی میں، اللیل رات کی، والنہار اور دن کی، وما خلق اللہ اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں اس میں، لقوم یتقون ڈرنے والوں کے لیے، ان الذین بے شک وہ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ورضوا اور پسند کر بیٹھے ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وطمئنوا اور مطمئن ہو گئے ہیں، بہا اسی پر، والذین اور وہ، ہم عن آیاتنا جو ہماری آیتوں سے، غافلون غافل ہیں، اولئک انہی لوگوں کا، مأواہم ٹھکانہ، النار آگ ہے، بما کانوا بدلے میں، یکسبون ان کی کمائی کے یا ان کے اعمال کے، ان الذین آمنوا بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، یہدیہم رہنمائی فرمائے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کے سبب، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، دعواہم فیہا ان کی دعا ہوگی اس میں، سبحانک یہ کہ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ملاقات کے وقت ان کا کلام، فیہا جنت میں، سلام سلام ہوگا، وآخر دعواہم اور خاتمہ ان کی دعا کا، ان الحمدللہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب العالمین ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اور اگر جلدی بھیج دیتا اللہ، للناس لوگوں کے لیے، الشر شر یعنی عذاب، استعجالہم جس طرح وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر بھلائی، لقضی تو ضرور پوری کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، فنظر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ان کو، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتا ہوا، وَإِذَا مَسَّ اور جب پہنچتی ہے، انسان کو، الضر تکلیف، دعانا تو ہم سے دعا کرتا ہے، لجنبہ لیٹے، او قاعدا اور بیٹھے، او قائما اور کھڑے ہوئے، فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، درہ اس کی تکلیف، مرہ کا ان تو یوں چل دیتا ہے، لم یدعنا گویا ہمیں اس نے پکارا ہی نہ ہو، الی در کسی تکلیف کے، مسہ پہنچنے پر، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا وہ جو تھے یعملون ان کے اعمال۔ ہمارا کل کا سبق جو آخر سے تھوڑا سا رہ گیا تھا، ہم آیت نمبر 125 تک تفسیر پڑھ چکے تھے، اور آگے یعنی اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، مرض کس چیز کا؟ شک کا، منافقت کا، تو وہ قرآن نازل ہوتا ہے جب صورت کوئی آتی ہے تو اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو ہدایت ملے، کسی بھی صورت کے آنے سے ان کا کفر اور شرک اور بڑھ جاتا ہے، منافقت اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایسے لوگ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے،
کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، یعنی یہ مذاق اڑانے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کسی کی نصیحت کو مانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ یہ مذاق اڑانے والوں کو اتنا نظر نہیں آتا کہ سال میں 1 بار 2 بار اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو وہ پھر بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی جائیں مگر پھر بھی ان کا دھیان اللہ کی طرف نہ جائے۔ یہ بڑا واضح فرق ہے۔ لیکن ایمان والے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس کو چھوٹی سی بھی آزمائش آ جائے وہ فوراً غور کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، وہ فوراً سوچتا ہے کہ میں نے غلط کہاں کیا ہے، میں نے کہاں گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے اور جس کی وجہ سے میرے اوپر پرابلم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر جب آزمائش بھیجتا ہے تو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہ گار بندوں کے اوپر آزمائش اور تکلیف بھیجتا ہے تو ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر راہ چلتے ہوئے کسی پتھر سے آپ کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے نا تو وہ آپ کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، آپ کی کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے یہ ٹھوکر آپ کو لگتی ہے، اور پھر جب اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اللہ آپ کا وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے؟ اللہ اکبر۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہمارے اندر بھی کتنے تھوڑے لوگ ڈھونڈنے سے وہ ملیں گے جو آزمائش کو اپنی غلطی کی وجہ سمجھیں گے، جو یہ سمجھیں گے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرا جو نقصان ہوا ہے وہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کبھی بھی کسی آزمائش، سختی، مصیبت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ ادب ہے اور یہی طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہ فوراً اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ یہ میری ہی کوئی غلطی ہے اور میری ہی کسی غلطی کا وبال میرے اوپر آ رہا ہے۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہوگا یا کافر و مشرک ہوگا وہ کہے گا کہ آج کل بارشیں بڑی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہماری فصل تباہ ہو گئی ہے، طوفان اتنے آئے ہیں کہ ہمارا گھر گر گیا ہے، ہماری چھت ٹوٹ گئی ہے، ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہمارے جانور مر گئے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطی موجود ہوتی ہے۔ جب ہر موقع پر ہم یہ سوچ لیں گے تو عین اسی ٹائم آپ کو اللہ کی یاد آ جائے گی اور آپ اس سے توبہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ فاسق و فاجر بندہ کیا کرتا ہے اور کافر و مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی موسم کے ساتھ چیزوں کو جوڑتا ہے، کبھی اسباب کے ساتھ جوڑتا ہے، کبھی کسی کے اوپر بلیم کرتا ہے، کبھی کسی کا قصور لگاتا ہے، اپنے قصور کی طرف وہ نہیں آتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے کہ ہر غلطی کی ہم خود پکڑ کر سکیں اور اس غلطی کو سمجھ کر جلد توبہ کی توفیق حاصل ہو سکے۔ تو جب کبھی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر یعنی کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ چیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے معنی خیز انداز میں بیٹھ کے بندہ بات کر رہا ہو تو یہ چیک کرنے کے لیے ہماری کوئی بات سن تو نہیں رہا، تو ایک انداز ہوتا ہے نا عورتوں کا، ہوتا ہے نا، ہاں، وہ دوسرے کو دیکھتے دیکھتے اگلے بندے کو بات سمجھا جاتے ہیں کہ چپ کر جا فلانی بھیج دی ہے بھائی۔ تو اس انداز میں وہ منافق اس طرح کی حرکتیں کر کے پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے کہ کوئی کہیں تمہیں دیکھ تو نہیں رہا جو تم کر رہے ہو، پھر وہ وہاں سے پلٹ جاتے۔ اللہ نے ان کے دل ہی پلٹ دیے کیونکہ وہ نہ سمجھ لو۔
اپنے کفر کی طرف وہ پلٹ جاتے ہیں، اور یہ قوم سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ان کے نفع کی بات کیا ہے اور ان کے نقصان کی بات کیا ہے۔ تو جب انسان خود اپنا دماغ بند کر لیتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کے راستے بدل دیتا ہے، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آخری آیت، آخری دو آیتیں جو اس صورت کی ہیں، وہ اتنی اعلیٰ آیتیں ہیں اور اتنی کامل آیات ہیں، اس وجہ سے میں نے کل ان کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ پوری توجہ اور شوق سے ان کو سنیں۔ کہ سب سے بڑی بات کہ اس میں اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنی رحمتوں بھرا تذکرہ کر کے ہمارے محبوب آقا کا تذکرہ کیا گیا، آپ کی آمد کا، آپ کے میلاد پاک کا ذکر اس آیت پاک میں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق اپنی گناہگار امت کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت پیرائے میں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی جو فضیلت ہے، اور اس سے جو انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ بیان سے باہر۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں عرب والوں کو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے عرب والو، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ تشریف لائے، جو کہ عربی ہیں، جو قرشی ہیں، جو ہاشمی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ ایک علاقے میں جس کی جو کاسٹ ہوتی ہے، سب ان کو جانتے ہیں نا، کون جٹ ہے، کون گجر ہے، کون ملک ہے، کون مرزا ہے، کون بٹ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک اسی طرح ان کو فرما رہا ہے عرب والوں کو کہ یہ تو تم ہی میں سے ہے نا، تم میں کچھ لوگ ان کے محلے دار ہیں، کچھ برادری کے ہیں، کچھ ان کے شہر کے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے۔ تو تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ قرشی ہیں، تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ عربی ہیں، تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ہاشمی ہیں۔ تو تم میں سے سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کی امانت کو بھی، ان کی صداقت کو بھی، ان کے زہد کو، تقوی کو، طہارت کو، تقدس کو اور اعلیٰ اخلاق کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تو تمہارے لیے کوئی بات بھی ان کی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و شرف بیان کیا، اور یہ مخاطب تو عرب والوں کو کیا، کیونکہ عرب والے تھے نا اس وقت جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن یہ خطاب در حقیقت پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، لوگوں تم سب کی طرف یہ شان والے رسول محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ تو یہ لوگ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اور اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی سچائی کے ساتھ جانتے تھے کہ جس وقت لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، پہلی ہجرت، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ تو جا کے اس نبی کے نغمے گائیں گے، ان کی عزت بڑھائیں گے، تو ہم کوئی کارروائی کریں اور پیچھے جا کر ہم ان کی ریپوٹیشن مسلمانوں کی خراب کریں اور نبی کے خلاف جا کے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کچھ پیش کریں۔ حضرت جعفر بن ابو طالب گئے نجاشی کے دربار میں، جب گئے اور انہوں نے سارا پوچھا ان کے بارے میں کہ تمہارے جو نبی ہیں جو تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور اپنا کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، ذرا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس کیٹاگری کے ہیں، کیا ان کی عادات ہے، کیا ان کے خصائل۔ تو اختلاف کرنے کے لیے اس وقت گئے تھے، اب ایمان تو نہیں لائے تھے نا، اس وقت گئے تھے، مگر اللہ نے انہی کی زبان سے وہ تعریف نبی کی کروا لی کہ ان کی تعریفوں سے نجاشی بادشاہ بھی اپنے دل میں ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ جو بزرگ وہ پادری عیسائی مذہب کے بیٹھے تھے، وہ زاروں کی طرح رو رہے تھے اور تصدیق کر رہے تھے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ واقعی آخری نبی کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، جن نبی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہم جاہل تھے،
بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، اور جو ہم سے طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جاتا۔ ہمارا یہی حال تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک رسول بھیجا جس کے نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، یہ ساری صفات انہوں نے بیان کی۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ہم ایمان لائے، اور جو دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی پیروی کی۔ یہ اس وقت کی بات نہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے جب آپ ایمان لا چکے تھے۔ یہ اس وقت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ سب خود بیان کیا۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلیٰ ترین طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی پیدائش کا بیان کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ محفل میلاد مبارک کی اصل ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے، وہ اس آیت کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنی شان سے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کیا۔ اچھا، اب اس آیت کی فضیلت سنیے۔ حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں، یہ آپ کی امت کے ایک ولی کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ خود بھی ابو بکر ہیں، جن کی مجلس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ابو بکر ہیں۔ ان کے والد مجاہد ہیں، ان کے والد محمد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ ابو بکر شبلی ایک مجذوب بندہ تھا اور بہت بزرگی کے مقام پہ فائز تھا، وہ تشریف لائے تو جن کی مجلس تھی نا حضرت ابو بکر بن مجاہد، یہ کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ کر۔ مجلس پوری بھری تھی، مجمع تھا، اور جب سامنے سے وہ آتے ہوئے نظر آئے تو جس جگہ پہ سٹیج پہ وہ بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا، گلے ملے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر بن محمد کہتے ہیں میں نے عرض کی سیدی آپ حضرت شبلی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا، توجہ، انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ کو ان کے ساتھ کرتے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کی میں نے زیارت کی، آپ کی مجلس ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، وہاں صحابہ کرام ہیں، بزرگان دین جن کو حضوری حاصل ہوتی ہے وہ بیٹھے ہیں۔ تو جس طرح ابھی میری مجلس میں شبلی آئے، اسی طرح حضور کی کچہری میں شبلی آئے۔ یہ کہاں دیکھا؟ خواب میں۔ کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ حضور کی کچہری میں اسی طرح شبلی آئے تو تاجدار کائنات اس شبلی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو اور اسی طرح ان کو ساتھ لگا کے آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب وہ بزرگ حضرت ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ جو تم نے سوال کیا میں نے حضور سے سوال کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا آپ شبلی کو اتنی عزت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کو اس لیے عزت دے رہا ہوں کہ یہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد ہر مرتبہ
یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس عمل کی وجہ سے یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ آج میری کچہری میں آیا تو میں نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چھوڑا۔ آپ نے مجمع کو بتایا کہ جو میں نے خواب میں دیکھا میں نے بھی اٹھ کے اس کے لیے وہی کی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ دیوانہ نظر آتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں اس سے بڑا فرزانہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول رحمت ہیں، اپنی امت کی بھلائی اور اپنی امت کی خیر خواہی کی بڑی حرص رکھتے ہیں، بڑی حرص رکھتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو امت کے لیے آسان ہے آپ اس کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری امت کے لیے مشکل ہوگا آپ اسے امت سے روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ نے حج کے بارے میں اپنی امت کو صحابہ کو فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کیا، ساری تفصیل بتائی، تو ایک صحابی اٹھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال ہوگا، ہر سال کرنا فرض ہوگا؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہوگا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ جب تیسری بار پھر اس نے سوال کیا تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جس بات پہ میں خاموش ہو جایا کروں اس کے در پہ نہ ہو جایا کرو، اس کو بار بار مت پوچھو۔ اگر میں تمہارے پوچھنے پر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہر سال فرض حج ہو جاتا اور ہر سال ہی وہ کرتے، پابند ہو جاتے۔ اپنی امت کی کتنی خیر خواہی ہے کہ سوال کرنے والے کو بار بار سوال کرنے کے باوجود جواب نہیں دیا تاکہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے حج کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے عام وضو کرنے والے سے بے شمار درجے اس کے وضو کی فضیلت اور اس کی نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے فوائد اور فضیلت تو بتا دی، لیکن اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑنا ناگوار نہ ہوتا یا اس کا احساس نہ ہوتا تو میں امت پہ لازم کر دیتا کہ ان کا وضو مسواک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا کرم کیا آقا علیہ السلام نے، فضیلت بھی بتا دی اور امت کے لیے مسواک کرنا لازم بھی قرار نہیں دیا۔ اب جو محبت رکھے گا، فضیلت لینا چاہے گا، وہ مسواک کے ساتھ وضو کرے گا اور اس کے بغیر بھی کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کتنی خیر خواہی ہے۔ آپ اپنی امت کے ہر درد اور ہر دکھ سے باخبر ہیں، ہر گھڑی ہر ساعت آپ اپنی امت کے ہر حال سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام اپنے محبوب کو عطا کیے، جو اس آیت میں ذکر کیا۔ بے شمار نام ہیں جو اللہ نے اپنے عطا کی، اس آیت میں ایک ساتھ اللہ نے اپنے 2 نام، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، فرمایا میرا محبوب بھی رؤوف ہے، میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ تو آپ دنیا میں بھی اپنی امت کے ساتھ رؤوف ہیں اور دنیا میں بھی رحیم ہیں، آخرت میں بھی رؤوف ہوں گے، آخرت میں بھی رحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب میں نے آپ کو یہاں سے کیا بتانا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد محبت کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کے لیے یاد کر لیتا ہے، اور یہی طریقہ اب آگے علماء نے فرمایا کہ سورت کے آخر تک یہ 2 آیتیں، ایک یہ جو بھی پڑھی،
ایک اس کے آگے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں، جس قرآن شریف سے مرضی جا کے گھر سے نکال لیں، ان کو یاد کر لیں۔ ترجمہ تو ویسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں، اب لطف آ جائے گا کہ جب بھی آپ پڑھیں آپ کو یہ خوبصورت ترجمہ یاد ہو، ذہن میں آئے۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھ کے آخر پہ کہیں گے صلی اللہ علیہ، علیہ کہتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تصویر میرے سینے میں۔ آپ دیکھیے پھر نماز کے بعد کتنا لطف آتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا کریں کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، جو رحمت آپ نے اپنے غلام شبلی پر فرمائی اس آیت کے صدقے وہ مجھ پر بھی فرمائی۔ تو یہ خوبصورت ترین تحفہ اس رمضان المبارک کا محفوظ کیجئے، اسے یاد کیجئے اور پھر اس کو وظیفہ بنا لیجیے۔ سورہ یونس شروع ہوئی ہے۔ حضرت یونس نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظیم المرتبت نبی ہیں، ان کے نام پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجیے، مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں وہ پڑھ لو، اگر تم نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو گویا تم نے سارا قرآن یاد کر لیا۔ جس طرح یہ سورت الف لام را سے شروع ہوئی، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، اس طرح کے حرف آتے ہیں نا، ان سب کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یہ کٹے کٹے الگ الگ حرف ہوتے ہیں، یہ جملہ نہیں ہوتا، یہ لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو الف با تا سا کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اور ان کے ترجمے، ان کے معانی یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں۔ اور اللہ جس پہ کرم کی نظر کر دیتا ہے اپنے محبوب کے صدقے اپنے ولیوں میں سے بھی ان کو یہ راز عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اب دیکھیں اس الف لام را کے ساتھ سورہ یونس کی یہ فضیلت آئی کہ اس کے اندر قرآن کا بہت سارا حصہ ہے جس سے ہمیں بہت سارے اسرار و رموز ملتے ہیں اور تعلیم ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، تو میرے لیے یہ ساری صورتیں اس طرح مشکل ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ پھر جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں نا، یہ قرآن میں 7 صورتیں ہیں، آپ نے فرمایا پھر وہ پڑھ لو، یا حامیم سے شروع ہونے والی میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے وہی عرض کیا جو پہلے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بھی مشکل ہے تو جو صورتیں سبح للہ سے یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مسبحات، جن سے اللہ کی تسبیح شروع ہوتی ہے، وہ صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ کچھ پڑھنے والی حالت نہیں رہی، کوئی ایسی جامع صورت مجھے بتا دیں جو ایک صورت یاد کر لوں جس سے میرا کام بن جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیے ذرا کیا فرمایا۔ آپ نے اس بندے کو سورت زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سکھا دی۔ جب وہ بندہ سیکھ کے اٹھا اس نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے اے اللہ کے حبیب آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ بھیجا، میں کبھی اب اس سے بڑھ کر کسی چیز پہ اضافہ نہیں کروں گا، ایک ایک حرف جو اس کے اندر لکھا ہے میں اس کو اتنا مانوں گا، اس پہ اتنا عمل کروں گا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ وہ جب چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دہرا کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر قیامت کے زلزلوں کی بات ہے، قیامت کی دہشت کی بات ہے، قیامت میں جو احوال ہوں گے وہ ہے، تو جس کو اس کی سمجھ آ گئی اور وہ خوف جس کے اندر بیٹھ گیا
وہ کبھی خرابی کی طرف نہیں جائے گا۔ چند آیات پر چھوٹی سی یہ صورت 30واں پارہ کھول کے آخر سے دیکھیے گا، آپ نے اس کو سکھائی اور سیکھنے والے نے اتنے اخلاص اور ایمان کے ساتھ سیکھی کہ اللہ کے نبی نے سند عطا کر دی کہ بندہ چھوٹا سا تھا اور ایک چھوٹی سی صورت بظاہر جو نظر آتی تھی اس کو اتنے ایمان کے ساتھ سیکھا کہ اللہ نے اس کو نجات عطا کی۔ یہی راستہ ہمارا ہے نا سامعات محترم، ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو بس کبھی آپ بھی کسی محبت سے کچھ آیتیں اس انداز سے سیکھ لیں کہ جب پھر ان سے آپ کا خیال اور عمل ہٹے گا نہیں تو اس کی برکت سے اللہ آپ کو سارے قرآن سے بھی جوڑ دے گا اور دنیا اور آخرت پر کامل ایمان بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ جو پیچھے پڑھی ہیں وہ بھی، جو اس صورت میں آ رہی ہیں وہ بھی، ان سے مراد وہ ہوں تب بھی وہ حکمت والی کتاب کی ہیں، اور یہ مراد ہوں تب بھی حکمت والی کتاب کی ہیں۔ یہ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف ایک وحی بھیجی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کفار جو تھے مشرکین وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمارے جیسا ایک بندہ ہمارے محلے میں رہنے والا، ہمارے ساتھ پلنے بڑھنے جوان ہونے والا، تو اللہ نے اس کو نبی بنا کے اس کی طرف فرشتے کے ذریعے وحی بھیج دی، یہ ہم کیسے مانے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے وحی بھیجی کہ تاکہ اے حبیب آپ ان لوگوں کو ڈر سناؤ اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دو۔ کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایمان والوں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، یعنی جنت ہے۔ جب کافروں نے یہ سنا، یہ قرآن سنا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، اور یہ کلام لانے والا بندہ بھی جادوگر ہے، یہ جادو سے لے کے آیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ عرب والے جب منکر ہوئے تو ان کو یہ ساری باتیں عجیب لگی، تو اللہ کریم نے ان کے اس کلام کو دہرایا اس جگہ پہ کہ یہ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو پکڑ کے رسول بنا دیا اور اس کے اوپر فرشتہ بھیجا اور وحی آتی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے لیے یہ قطعاً کوئی مشکل بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ یعنی یہ ان لوگوں نے کہا نا، بعضوں نے، کہ اللہ کیوں بنائے گا کسی بندے کو رسول، ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے جو کتاب لے کے آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین مقام کی خوشخبری دیجیے جو جنت ہے، اور جنت میں بہت بڑا بلند مرتبہ ہے ایمان والوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ، اور جانتے ہو اللہ کون ہے، جانتے ہو اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کتنی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، رب اتنا طاقتور ہے، رب اتنی قدرتوں والا ہے اور پاور والا ہے کہ 6 دنوں کی مدت کے برابر اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی، پھر اس نے اپنی شان کے مطابق عرش پہ استوا فرمایا، وہاں اس نے اپنا جلوہ فرمایا خاص، اور یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ یہ ہے، اللہ تمہارا رب، اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون،
کیا تم دھیان نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ تو جو اللہ 6 دنوں کی مدت کے مطابق، اب 6 دنوں کی مدت کا بھی رب محتاج نہیں، اس کی شان کیا ہے؟ کن، وہ کہتا ہے کن، کن کا مطلب ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کن کہہ کر ہی یہ ساری کائنات بناتا تو 6 دنوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ 6 دنوں کی مدت جو اس نے لگائی اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کی وجہ سے اس نے اتنا وقت لگا کے ان کو پیدا کیا۔ ورنہ جس طرح اس نے ساری کائنات کی روحوں کو، تمام چیزوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کو کن کہہ کے پیدا کیا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ تو اب اتنے تھوڑے وقت میں ہم ہر چیز کی ڈیپلی حکمتیں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اشارہ مل جاتا ہے ہمیں کہ اللہ پاک نے کسی مختلف طریقے کو اگر اختیار کیا تو کیوں کیا، اس کے اندر اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے لیے جاننا اتنا کافی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رب اس پورے جہان کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز پر اس کے احکام نافذ ہیں۔ تمام مخلوقات کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حسب حال اس رب کی عبادت کریں، اس رب کی اعتراضات نہیں کریں بلکہ اس رب کی عبادت کریں کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ اور کہا کہ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ جو کافر تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں بعض کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، تو ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ اور ہمارے درمیان وکیل بنیں گے اور پھر کل کو جا کے یہ ہماری شفاعت کروا کے چھڑا لیں گے، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، جس کو اللہ اذن دے گا سفارش اللہ کی بارگاہ میں وہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو کیوں اذن دے گا؟ وہ کیوں شفاعت کریں گے؟ ہاں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی، مگر کون کرے گا؟ جن کو اللہ اذن دے گا۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ پتہ چل گیا کہ اذن ملے گا کن کو؟ اللہ کے نبیوں کو۔ اذن کن کو ملے گا؟ اللہ کے ولیوں کو۔ اذن کن کو ملے گا؟ نیک لوگوں کو۔ اور مختلف کیٹیگریز کے جو جنتی ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ ماں باپ کے چھوٹے معصوم بچے جو چلے جاتے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتا ہے نامکمل، وہ بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ شہید رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، عالم دین رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، خطیب ہوں گا اور شفیع ہوں گا۔ تو ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی حیثیت کے مطابق ایک کوٹا ہوگا ان کے پاس، شفاعت کا کوٹا ہوگا۔ کون کس مقام پہ ہے اس کو اتنا کوٹا دے دیا جائے گا۔ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے اس کے پاس 70 رشتہ داروں کا کوٹا ہوگا، وہ 70 رشتہ داروں کو جنت میں لے جا سکے گا۔ اسی طرح عالم کو 400 لوگوں کا ایک روایت کے مطابق، اور مختلف روایتوں میں مختلف اللہ پاک نے تعداد عطا کی اور حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا، لیکن جتنے مقام پہ کوئی عالم دین، عالم ربانی یا اللہ کا ولی ہوگا تو ان کا مقام تو یہاں تک ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن صفے باندھے لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک جنتی کے پاس سے ایک دوزخی گزرے گا، ایک دم اسے دیکھ کے رک جائے گا، کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ دنیا میں آپ نے
ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ واہ، کیا شان ہوگی اللہ کی بخشنے کی، کیا بہانے ہوں۔ اب وہ بات اس کو یاد آ جائے گی، اتنی سی بات کہ اس نے پانی مانگا تھا اللہ والے نے، دنیا میں اس نے اس کو محبت سے پانی پلا دیا۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی سی بات پہ وہ جنتی اس دوستی کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور دوستی گزرے گا اور ایک اور بندے کو دیکھے گا، کہے گا کہ آپ نے یاد نہیں رکھا کہ دنیا میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ بس اتنی بات پہ وہ جنتی اس دوزخی کا شفیع بن جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ دنیا میں آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تو میں آپ کے کہنے پر چلا گیا تھا، آج میری شفاعت کر دیں۔ تو اللہ کریم اس نیک بندے کی اتنے سے کام پر بھی شفاعت قبول کر لے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کیسے بہانے بنائے گی لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت پہ بھیج دے۔ تو آج کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھے، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بھی بڑی ہو۔ اس لیے کوئی نیکی ضائع مت ہونے دے، جس کا موقع ملے وہ کرتے جائیں، کیا پتہ آخرت میں جا کے کیا کام آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی کی طرف الیہ مرجعکم جمیعا، تم تمام کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور یاد رکھو وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ بے شک وہ پہلی مرتبہ ہر چیز کو بناتا ہے نا، پہلی مرتبہ، تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں بنائے گا؟ یہ کافر کہتے تھے نا کہ قبروں میں جا کے ہڈیاں گوشت سب کچھ گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں کرے گا، وہ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا بیوقوفو انہ یبدأ الخلق، جس نے بغیر ماڈل کے، بغیر نقشے کے، بغیر سانچے کے، بغیر سٹرکچر کے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، تو کسی چیز کو جوڑ کے پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار؟ تو جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ثم یعیدہ، وہی دوبارہ بنائے۔ کیوں بنائے گا؟ دوبارہ کیوں بنانا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ وہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو انصاف کا صلہ عطا کرے گا اور انصاف کے ساتھ بدلہ عطا کرے گا۔ ان تمام لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ مختلف مقامات پر جنت میں بھیجے گا، اس لیے دوبارہ زندہ کرے گا ایک قوم۔ دوسری والذین کفروا، کافروں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب ان کو کیوں زندہ کرنا ہے؟ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، انہیں کھولتا ہوا پانی پلانے کے لیے اور دردناک عذاب دینے کے لیے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ انہیں دوبارہ پیدا کرے۔ اب بتائے گا انہیں کہ تمہیں میرے نبی، میرے نیک بندے سب اس دن سے ڈراتے تھے اور اس دن کے بارے میں خبر دیتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، لہٰذا اب اس دن جو ان کو مشروب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شدید گرم پانی دوزخیوں کے سروں پہ ڈالا جائے گا، سروں پہ ڈالا جائے گا، وہ سروں کے ذریعے سے سر کو چیرتا ہوا پورے جسم کے اندر سرایت کرے گا، پیٹ میں پہنچے گا، اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہوگا اس کو کاٹ کر پیروں کی طرف سے وہ پانی نکل جائے گا، ہر چیز گل کے نکل جائے گی اندر سے، اور اگلے ہی لمحے، اب بس نہیں ہوئی، اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہی ہوگا، پھر سب ختم ہوگا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر سب ختم ہوگا، پھر ٹھیک ہوگا۔ یہ مسلسل اور ہمیشہ ان کفار کا عذاب اللہ اس لیے دوبارہ پیدا کرے۔ وہی ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے
جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا بنایا، پھر اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دی۔ کس کی منزلیں؟ چاند کی منزلیں۔ چاند کی کل 28 منزلیں ہوتی ہیں اور انہیں 12 برجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو برج آپ میگزین میں اور رسالوں میں دیکھتے ہیں اور ان کے دیوانے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو سورج کے لیے فرمایا ضیاء، چاند کے لیے فرمایا نورا۔ کیا فرق ہے؟ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی روشنی، یہ بھی روشنی۔ ہاں، ضیاء ذاتی روشنی ہے اور نور مانگی ہوئی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی کو ضیاء فرمایا اس لیے کہ سورج کی ذاتی روشنی ہے، اور چاند سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے، اس کی چمک کو نور فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو جو چاند ہے نا، چاند ہر رات میں ایک منزل میں رہتا ہے۔ اگر مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں، اور اگر 29 دن کا ہو تو ایک رات میں چاند چھپا رہتا ہے۔ کبھی دیکھیے گا رات آسمان میں، 30 دن کا مہینہ ہو تو 2 راتیں چاند چھپا رہتا ہے، 29 کا مہینہ ہو تو ایک رات چاند چھپا رہتا ہے۔ اب یہ منزلیں کیوں مقرر کی اللہ نے؟ آپ کو کیا پتا کہ بیٹھے بٹھائے اللہ نے کیا کیا کچھ آپ کو عطا کر رکھا ہے، کیسے کیسے حساب و کتاب اللہ کریم نے نازل فرما رکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہن کے بازار پھر آتے ہیں تو بڑا کمال کر لیتے ہیں، ہم ہانڈی اچھی پکا لیتے ہیں تو بڑا کمال کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا، کہاں کہاں آپ کا نام و نشان نہیں تھا، دنیا کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ پہلے تیار کر دیا۔ تو کیوں منزلیں بنائی؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی، مہینوں، دنوں اور منٹوں سیکنڈوں کا حساب رکھ سکو۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے عبث اور بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، ذرا راتوں اور دنوں کی تبدیلی کو دیکھو، سوچو، غور کرو۔ رمضان کا پہلا روزہ آیا تھا تو کتنے بج کے کتنے بجے سحری ختم ہو رہی تھی؟ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ افطاری ہو رہی تھی؟ صرف ابھی 16 دن گزرے ہیں، ٹائم بدلا ہے کہ نہیں؟ کون بدلا رہا ہے؟ اللہ۔ آٹومیٹک سسٹم اس کو کہتے ہیں۔ سحری کا ٹائم پیچھے آ گیا، افطاری کا ٹائم آگے ہو گیا، دن بڑا ہوتا جا رہا ہے، رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور خود بخود ٹائم تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے پابند کر دیا، آپ اگر کہیں نہیں نہیں نہیں، جس دن ہم نے پہلے دن سحری ختم کی تھی اسی دن کرنی ہے، کر سکتے ہیں؟ روزہ برباد ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے اپنے احکام کا اتنا پابند کیا، اپنے نظام کا اتنا پابند کیا۔ اسی طرح آپ کہیں کہ پہلے دن افطاری اتنے منٹ پہ کی تھی تو ہم نے اتنے میں کرنی، سارے دن کی عبادت اور مشقت برباد ہو جائے گی، 1 منٹ بھی پہلے روزہ افطار کر۔ تو اللہ نے یہ سب چیزیں ہمارے حساب و کتاب اور ہماری گنتی کے لیے پیدا کی، اور فرمایا کہ کچھ بھی ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو راتوں اور دنوں کی تبدیلی کو دیکھو، ان کے اوقات کو دیکھو، ایک دم رات چھوٹی ہوتے 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 ابھی 2 مہینے بعد اور دیکھیے گا کیا بنے گا، کسی کی نیند پوری نہیں ہوگی، رات ختم ہو جائے گی اور دن ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور سردیوں میں راتیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ الگ بات ہے کہ رضائی چھوڑنے کو پھر بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ سب نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہر چیز میں ہم نے نشانیاں رکھی، اور جس کو ڈر ہی نہیں وہ جو مرضی کرتا رہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں نا، بہت سارے ہم بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اس یقین کا کیا فائدہ جب ہماری تیاری نہیں ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے
کہ مارچ میں میرے پیپر ہونے ہیں، سارا سال کتاب پکڑ کے نہیں بیٹھا، بتائیے اس یقین کا کیا فائدہ ہے؟ پیپر دینے تک اس نے کتاب نہیں پکڑی، لیکن ہر بندے کو بتاتا ہے کہ مارچ میں پیپر ہوتے ہیں، شعبان میں پیپر ہوتے ہیں، تیاری کوئی نہیں۔ تو آپ اس کے اس اعلان کو کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ تم سچے ہو، تم مخلص ہو اپنے اس عقیدے اور اس بات کے ساتھ؟ نہیں۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو کتابیں لے کے بیٹھا ہوتا کہ مارچ میں میرے پیپر ہے تو مجھے محنت کرنی ہے۔ ہم اگر 1000 بار کہیں کہ قیامت برحق ہے، قبر برحق ہے، موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ سب ٹھیک ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، تیاری کیا ہے؟ تو ایسا کہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس پر عقیدہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس پہ یقین کرتے ہوئے اس کی تیاری کرو، پھر تم اس لسٹ میں آؤ گے کہ واقعی تمہیں اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے اور اس کے نظام پر بھی ایمان ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو لوگ کافر تھے، جو منافق تھے، جو قیامت میں اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے تھے، حشر اور نشر پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو یاد رکھیں کہ اس میں کچھ وہ عادتیں، وہ باتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جب تک ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے ہم پکے مومن نہیں بن سکتے۔ جو لوگ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے نا، جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، تو امید کیا ہوتی ہے؟ امید کے یاد رکھو کہ 2 معنی ہوتے ہیں۔ امید کا ایک مطلب ہوتا ہے خوف، یعنی اس کا خوف نہیں رکھتے۔ دوسرا معنی امید کا ہے طمع، یعنی اس کی خواہش یا لالچ نہیں رکھتے۔ تو ہم دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا سارا جسم مفلوج ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، پورے جسم پہ فالج آ جائے، اٹیک ہو جائے، کینسر ہو جائے، جسم کٹ پھٹ جائے، شوگر سے ایک پیر کٹ جائے، دوسری ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے۔ یا اللہ صحت دے دے۔ ابھی بھی ہم جینا چاہتے ہیں، ابھی بھی جینا چاہتے ہیں، رشتہ دار بھی یہی دعا کراتے ہیں، ہم خود بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی باقی بچ گیا اس کے ساتھ بھی ہم نے جینا ہی جینا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اب میں اس سال کو پہنچ گئی تو اب میں آخرت کی اچھی تیاری کر لوں، بولیں تو پھر ہم کس پہ مطمئن ہیں؟ آگے جانے پہ یا یہاں رہنے پہ؟ یہاں۔ بس یہی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنا ہی ضروری ہے۔ جس وقت ہمیں ان کی سمجھ آ جائے گی تو یقیناً ہمارا آخرت کی طرف دھیان جائے گا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور ہمیں سنسیئر ہو جانا چاہیے، سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا رہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزرائیل سے کمٹمنٹ کی تھی کہ جب تم نے میری جان نکالنے کے لیے آنا نا، بڑی اچھی بات چیت تھی نا، عزرائیل کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی، کہا کہ جب تم نے میرے پاس آنا نا جان لینے، مجھے پہلے بتا کے آنا، مجھے بتائے بغیر نہیں آنا۔ ایک دن آیا، عزرائیل آ گئے، چلیے، کہا یہ کیا بات ہے، تمہارا تو میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر نہیں آؤ گے، تو تم نے تو مجھے اطلاع ہی نہیں کی، اور پھر تم اچانک آ گئے، خلاف ورزی کی وعدے کی۔ کہا حضرت کیا کرتے ہیں، اپنی داڑھی کے بال دیکھیے، اپنے سر کے بال دیکھیے، یہ سارے میرے پیغام ہی تو تھے۔ آپ کے ہاتھوں کتنے جنازے قبر میں دفن ہوئے، آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں آخرت میں بھیجا، یہ میرے پیغام ہی تو تھے۔ میں یہی تو پیغام آپ کو بھیج رہا تھا کہ ان سب کے جاتے جاتے بیچ میں ہی کہیں باری آپ کی بھی آنے والی ہے۔
تو میں نے خلاف ورزی تو نہیں کی، میں پیغام دے کر آیا ہوں۔ ہمشیران محترم، کتنی گہری بات ہے۔ ہماری تو سگی ماں سگے باپ کا جنازہ اٹھ جائے، 10-20 دن رو رو کے ہلکان تو ہم ہو جاتے ہیں، مگر خود جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اپنی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ عزیز سے عزیز رشتے چلے جاتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہم اپنے ہاتھوں دفنا آتے ہیں، مگر اپنی تیاری کوئی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں فکر مند کرنے کے لیے آتی ہیں کہ اے بندے تو اپنی طرف توجہ کر، کہ یہ سارے طریقے تجھے سکھائے جا رہے ہیں کہ انہی راستوں پہ چل کر ایک دن تو نے بھی جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے اور اس پہ مطمئن ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ غافل ہیں، یہ آخرت سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آگے سنیے ذرا، توجہ کیجیے میری طرف، میں آگے کیا بتانے والی ہوں۔ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں، یقین نہیں رکھتے اور مطمئن ہیں اس دنیا پہ، اسی پہ خوش رہتے ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں، ان کی کمائیوں کی وجہ سے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حشر پر جو ایمان نہیں لاتے ان کی اس آیت میں 4 صفتیں بیان کی ہیں، انہیں یاد کر لیں اور چیک کریں کہ ان میں سے ہمارے اندر کون کون سی ہے۔ تو در پردہ اگر خدا نخواستہ کوئی صفت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پہلی بات کیا؟ کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، پہلی بات یہ ہے۔ اگر امید نہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ انہیں آخرت میں رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے اندر خوف ہے؟ ہمارے اندر خوف ہے؟ اگر ہم نے یہ چھوٹی سی عدالت میں جا کے جج کے سامنے کھڑا ہونا ہو اور پتہ ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم نے غلط کچھ کیا ہوا ہے، ہمت ہوتی ہے؟ بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہو کے جواب دینے کی۔ وہ تو رب ہے، رب احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اگر نہیں تو پھر ہم انہی میں ہیں جن کو امید نہیں۔ اور اگر ہمیں اس چیز کی طمع نہیں کہ ہم اللہ سے ثواب لیں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب جمع کریں، اس کی فکر نہیں، بلکہ گناہ اور برائیاں کرتے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں، تو یہ بھی لوگ اسی کیٹیگری میں آئیں گے جو آخرت میں اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ دوسری بات، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، اسی کے لیے مال ہے، اسی کے لیے دولت ہے، اسی کے لیے پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے، شاندار بنگلے، کوٹھیاں، سب کچھ بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسی دنیا میں خوش ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی ضرورت نہیں، پرواہ نہیں۔ تیسری بات، تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی پہ مطمئن ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ آج کوئی بندہ ایسا ہے جو سب کچھ بنائی بھی جا رہا ہو اور اس فکر اور پریشانی میں بھی رہتا ہو کہ پتہ نہیں میں آج چلا جاؤں، پتہ نہیں میں کل چلا جاؤں۔ نہیں، ہم نے انشورنس کروا کے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ بچہ آج پیدا ہوا ہے، اس کی انشورنس، 6 سال کا ہوا انشورنس، 10 سال کا ہوا، کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ 25 سال کا ہوگا تو اس کا اتنا پیسہ ملے گا، یہ 30 سال کا ہوگا اس کا اتنا پیسہ ملے گا۔ میری لائف انشورنس اپنی کروا لی اور کہا کہ جب میں مروں گا تو میرے پیچھے والوں کو اتنے پیسے مل جائیں گے یا بڑھاپے میں مجھے مل جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اس دنیا پر ہی رہنا چاہتے ہیں اور اس پہ مطمئن ہیں۔ چوتھی بات کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتا، اس میں ایک بات یہ ملے گی کہ وہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہے۔ غافل کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے فرمان ہیں ان کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اللہ جو فرما رہا ہے پتہ نہیں وہ لوگوں کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں۔
ہر روز ایک نقطے پہ میں آپ کو لاتی ہوں. آپ سب کے لیے سب سے پہلا، سب سے کمپلسری، سب سے امپورٹنٹ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میں کوئی عورت گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلے، اور آپ ہر روز سوچ کے یہاں سے اٹھیں کہ آپ کو اس حکم کی پرواہ ہے نہیں. تو جب نہیں ہے تو پھر انہی لوگوں میں ہیں جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہے، اور جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں وہ در پردہ اللہ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے. ہر روز سمجھیں، ہر روز آپ کے دلوں پر میں دستک دے رہی ہوں، بجا رہی ہوں، دستک دے رہی ہوں، کھٹکھٹا رہی ہوں کہ خدا را آج سوچ لیں، آج اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، آج نیکی کی طرف آ جائیں. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ کا اتنا کرم ہوگا کہ یہدیہم ربہم بِایمانہم، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو راہ دے گا، ہدایت دے گا. کس کی طرف ہدایت دے گا؟ کس کی طرف کا راستہ دکھائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار. کہاں؟ فی جنات النعیم، جنت نعیم میں جانے کا راستہ اللہ ان کو دکھائے گا کہ جاؤ، جا کے وہاں دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. تو ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، جب یہ لوگ اس کیٹیگری کے جو لوگ ہوں گے نا، ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، اور جب اللہ ان کو ہدایت دے گا جنت کی طرف، تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا نا تو ایک خوبصورت شکل اس کے سامنے آئے گی. تو قبر سے نکلنے والا اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ میری طرف دیکھیں. قبر سے نکلنے والا اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں. وہ جو خوبصورت شکل والا ہوگا وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں. پھر وہ جو قبر سے نکلے گا مومن، صالح، متقی، پرہیزگار، اس کے لیے آگے روشنی کرے گا، وہ نور پھیلائے گا، اور وہ وہاں سے لے کر اس کو جنت تک چھوڑ کے آئے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور کافر، نافرمان، منکر، اس کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوگا. انتہائی بری شکل والی، صورت والی کوئی چیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور وہاں سے اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں جا کے چھوڑ کے آئے گا. اب یہ لوگ جو ہوں گے جو جنت النعیم تک پہنچیں گے، اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم. ان کی دعا کیا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. اور جب جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ان کا پہلا کلام کیا ہوگا؟ سلام سلام سلام. اور جب اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اینڈ پر وہ کہا کریں گے الحمدللہ رب العالمین. آج یہ ساری باتیں ہمیں دنیا میں کرنے کے لیے سکھائی جاتی ہیں. ابھی کل کی تفسیر میں غالباً آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 بندے اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ہر مرتبہ گھر آ کے گھر والوں کو سلام کرتا ہے. آج اگر ہمیں دنیا میں یہ عادت پڑ جائے تو لذت اندوز ہوں آپ اس بات سے کہ ہم نے جنت کے ماحول کو لے لیا، اور آج دنیا میں ہم نے اپنا ماحول جنت کے مطابق بنا. سبحان اللہ. اور وہاں جنت والے اس عالم میں ہوں گے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، اور اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو حمد ہے، جس طرح ہمیں الہام ہوتا ہے نا کہ ہم نے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہے، اور سانس خود بخود ہماری چلتی ہے، ہم توجہ کریں یا نہ کریں. جب سانس بند ہو تو پھر اچھا خاصا وقت پڑ جاتا ہے نا. تو سانس خود بخود چلتی ہے. جس طرح آج دنیا میں خود بخود ہماری سانس چلتی ہے، اس طرح قیامت میں ہماری زبانوں میں، جنت میں خود بخود اللہ کی تسبیح بیان ہو. اور آج
ان نعمتوں کی عادت بنا لینا، ان خوبصورت عادتوں کو اپنا لینا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج وہ نمازیں سیکھیں، وہ دعائیں سیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ان کلمات کے ذریعے جو جا کے جنت میں ہماری زبان پہ جاری ہونے ہیں۔ ان میں سے ایک وظیفہ یہ سنیے جو حضرت عبادہ بن صامت نے نبی علیہ السلام سے لیا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت اٹھے، کون اٹھتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، اور وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کہہ کر پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اس کے بعد وہ بندہ وضو کرے، نماز پڑھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی یہ ساری عبادت اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جلدی کرتا، جس طرح یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں عذاب کا ڈر سناتے ہیں تو لے آئیں عذاب، یا بندہ کبھی بد دعا کرتا ہے، یہ عام سب سے زیادہ عادت خواتین کے اندر ہوتی ہے۔ دوسروں کو تو بد دعائیں دیتی ہیں، اپنے آپ کو بھی دینے سے گریز نہیں کرتی، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں، یہ اپنے ہی برا چاہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی تنگ کرے تو بد دعائیں اپنے آپ کو، کوئی بات نہ مانے تو بد دعائیں اپنے آپ کو، اللہ کرے میں تے ماری جا، میرا تو کچھ بھی نہ روے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو میں کتنا حلم والا ہوں، میں کتنی رحمت کرنے والا ہوں۔ اگر تمہاری، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے میری بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اگر میں تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول کرتا تو پھر میں تمہاری بد دعائیں بھی جلدی قبول کرتا، اور اگر تمہاری ساری بد دعائیں بھی قبول ہونے لگ جاتی تو گھر میں بچتا کون؟ بتائیں کون بچتا؟ جب ماشاءاللہ سے آپ موڈ میں آتے ہیں اور عروج ہوتا ہے جلال کا، غصے کا، غضب کا، تو پھر نہ ماں باپ بچتے ہیں، نہ ساس سسر بچتے ہیں، نہ شوہر بچتا ہے، نہ بچے بچتے ہیں، نہ بہن بھائی، اور نہ اپنا آپ۔ تو آپ تو پھر ماشاءاللہ اتنے جلال والے ہیں کہ ہفتے میں گھر خالی کروا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے سوچ میری رحمت کس قدر تیرے ساتھ ہوتی ہے، نہ میں تیری بد دعائیں جلدی قبول کرتا ہوں اور نہ تیری دعائیں۔ اور اسی طرح ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی بار بار کہتے تھے میرے حبیب کو کہ جلدی عذاب لائیں ہمیں دکھائیں کون سا عذاب ہے، تو میری کتنی رحمت ہوئی کہ میں نے تمہاری باتوں کو جلدی قبول نہیں کیا اور عذاب جلدی نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو لقضی الیہم اجلہم، فوراً ان کے فیصلے ہو جاتے، لیکن میں ان کے لیے مدتیں مقرر کر چکا ہوں، تو جو مدت جس کے لیے مقرر ہے اسی مدت پر ان کی قبولیت ہوگی اور وہ کام اسی وقت مارز وجود میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، یہ وہی بات ہے جو چند دن پہلے بھی میں بڑی ڈیٹیل میں سمجھا چکی ہوں، پھر ایک دفعہ یاد کر لیں۔ دعانا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے نا انسان کو، تو یہ کیا کرتا ہے؟ پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 1.25 لاکھ وظیفہ، 2.5 لاکھ وظیفہ، ایک دفعہ ختم کیا تو ان پھر شروع کر لیے، 2 دفعہ ہو گیا کم نہیں ہوا، تیسری باری پھر شروع کر لیے۔ یہ ہمارا تعلق ہے اپنے رب سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے کا یہ حال ہے کہ لجنبہ، لیٹا ہوا بھی لگا ہوا ہے، قائدن بیٹھا ہوا بھی لگا ہوا ہے، اور قائمن کھڑا بھی لگا ہوا ہے، اور فلما کشفنا عنہ ضرہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم اس کی مصیبت ٹالتے ہیں، پریشانی دور کر دیتے ہیں، دعا سن لیتے ہیں، تو مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسا، پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔
फिर मुसीबत के वक़्त कभी हमें पुकारा ही नहीं था। अल्लाह फरमा रहा है कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यामलून, बस इसी तरह हद से बढ़ने वालों के लिए बुरे अमाल हम इनके लिए आरास्ता कर देते हैं, मुज़य्यन कर देते हैं, वो इसको अच्छे लगने लग जाते हैं और इन्हीं में वो अपनी बर्बादी करता रहता है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम हर हाल में अपने रब का ताल्लुक़ कायम रखें, उसके साथ जुड़े रहें और उससे जो दुआ करें और जो मांगे फिर उसकी कदर भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम करे और हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।